अचानक सरे हुसैन नेज़े से जमीन पर आ गया। अब यजीदी उठा रहे वो कटा हुआ सर, लेकिन सर उठने को तैयार नहीं। फिर ये हुआ कि वो लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आए, कहा तुम्हारे अब्बा का सर जमीन पे आ गया है, वो उठता नहीं उठाने से। तो उन लोगों ने जब शिकायत की तो आपने कहा मेरी फूफी से मैं पूछता हूँ, मुझे इजाजत दो उन तक जाने की। जब सैयदा ज़ैनब के पास इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए, ज़ैनब की रूहानियत देखी, ज़ैनब की रूहानियत देखी। सैयदा ज़ैनब कहती है करबला में ज़ैनब पर जो सदमे आए थे, आखिरी दम तक ज़ैनब उस सदमों से निढाल रही। आखिर में ये हुआ कि ज़ैनब एक मर्तबा अपने शौहर सैयदना अब्दुल्ला इब्ने जाफर इब्ने तैयार के साथ मुल्क शाम के सफर पे निकली। जब मुल्क शाम के सफर पे जनाबे ज़ैनब अपने शौहर के साथ निकली है तो फिर ये हुआ कि दमिश्क के करीब आई, और जब दमिश्क के करीब आई है आप सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, तो आपको दमिश्क को आना याद आ गया। सैयदा ज़ैनब को जब कैदी बनाकर दमिश्क को लाई गई थी तो वो मंजर याद आ गया। वो मंजर बड़ा अजीब था। बस मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर देता हूँ ये अर्ज करने के बाद। सैयदा ज़ैनब कि आप लोगों को फिर हम लोगों ने दुआ भी करनी है, इशा का वक्त भी करीब है। सैयदा ज़ैनब अपने शौहर के साथ जब बाद में करबला के वाक़े की बात आई तो वो मंजर याद है। और मंजर क्या था? सैयदा ज़ैनब के हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, ये हालात थे। शोहदा के सर नेज़े पर थे, शोहदा के सर नेज़े पर थे। आपको पता है सबसे पीछे, मेरी बहनें भी तवज्जो से, सबसे पीछे सैयदा सकीना की ऊँटनी थी। जब सकीना अंधेरे के डर से रोने लगी तो सैयदा सकीना के पीठ पर कोड़े बरसाए। उन जालिम यजीदियों ने कहा अब तो दमिश्क को आने वाला है, अब तो हमने यजीद के उनको सौंप देना है। जितनी हुसैन की नफरत दिल में जल रही है उसका पूरा पूरा बदला निकालो। तो सैयदा सकीना को कोड़े मारे। जब कोड़े मारे तो सकीना ऊंट से नीचे गिर गई। सैयदा सकीना ऊंट से नीचे गिरी, इधर ऊंट से नीचे गिरी और अंधेरे में ऊंट चलता रहा। उन जालिमों ने परवाह नहीं की सकीना के गिरने की। जैसे ही आगे चलते रहे, आगे बढ़े तो क्या देखा? अचानक सरे हुसैन नेज़े से जमीन पर आ गया। अब यजीदी उठा रहे वो कटा हुआ सर, लेकिन सर उठने को तैयार नहीं। फिर ये हुआ कि वो लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आए, कहा तुम्हारे अब्बा का सर जमीन पे आ गया है, वो उठता नहीं उठाने से। तो उन लोगों ने जब शिकायत की तो आपने कहा मेरी फूफी से मैं पूछता हूँ, मुझे इजाजत दो उन तक जाने की। जब सैयदा ज़ैनब के पास इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए, ज़ैनब की रूहानियत देखी, ज़ैनब की रूहानियत देखी। सैयदा ज़ैनब कहती है अफराद गिनो, अफराद की गिनती करो। हुसैन का सर मुझे कहता है कि काफिले से कोई एक छूट गया है। जब अफराद को गिना गया तो उसमें सैयदा सकीना कम थी, सकीना मौजूद नहीं थी। सैयदा ज़ैनब के हाथों की रस्सियां खोली गई, पैरों की बेड़ियां खोली गई और कहा कि जाओ तुम ही ढूंढ कर लाओ। तो जब ज़ैनब ढूंढने के लिए गई है तो क्या देखा? एक औरत है जो पर्दे में किसी लड़की को छुपा कर बैठी है, पर्दे के आलम में। जब ज़ैनब ने उस औरत को सलाम किया, जवाब मिला तो वो आवाज जानी पहचानी आवाज थी। सैयदा ज़ैनब ने पूछा ए खातून, क्या तुमने मेरी बेटी सकीना को देखा है? तो उसने जैसे ही उस औरत ने चादर हटाया तो सैयदा सकीना उसकी गोद में थी और वो सकीना को थपकियां दे रही थी। सैयदा ज़ैनब ने कहा बीबी तुम कौन हो? मेरी सकीना पे शफकत करने वाली। जब उस औरत ने चेहरे से पर्दा उठाया तो वो कोई और औरत नहीं थी, वो ज़ैनब की माँ सैयदा फातिमा थी। कहती है बेटी बेटी मेरी सकीना गिर गई तो मैं इसको सहारा देने के लिए आ गई। उसके बाद सकीना को लाया गया, काफिला आगे चला। सुबह सुबह होने वाली थी, सुबह होने वाली थी और दमिश्क शहर की शुरुआत होने वाली थी। तो क्या देखा? एक बुढ़िया है, उसके हाथ में खाना और पानी है। जैसे ही काफिला रुका वो बुढ़िया सैयदा ज़ैनब के करीब आई। ज़ैनब के चेहरे पे बाल है, बाल से चेहरा ढका हुआ है। वो बुढ़िया आकर कहती है बीबी ये पानी मेरा कबूल कर लो, ये खाना कबूल कर लो। सैयदा ज़ैनब ने चेहरे से बाल हटाए, उस बुढ़िया से कहा
کیا بات ہے, کون ہو تم؟ اللہ اکبر. سیدہ زینب سے وہ بڑھیا کہتی, بی بی میرا نام فضہ ہے, میں سیدہ فاطمہ کی کنیز ہوں. جب 11 ہجری تیسری رمضان کی شب میں فاطمۃ الزہرا دنیا سے جانے لگی تو مجھے قریب بلا کے کہا, فضہ میں دنیا سے جا رہی ہوں, اب تو میری خدمت نہیں کر سکتی. فضہ اگر تو میری خدمت کرنا چاہتی ہے تو اللہ تجھے ایک موقع دے گا, اگر تو وہ کر سکتی ہے تو تم گویا میری روح کو خوش کر لے گی. فضہ نے کہا کہ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو فاطمۃ الزہرا نے کہا تھا, فضہ سن 60 ہجری کے بعد ایک قافلہ دمشق شہر کے قریب آئے گا, وہ دمشق کے اندر جانے والا ہوگا, اس میں بچوں کے ہاتھ بھی بندھے ہوں گے, عورتوں کے ہاتھ بھی بندھے ہوں گے, ان عورتوں کے سر پہ دوپٹے نہیں ہوں گے, شہداء کے سر نیزے پہ ہوں گے. فضہ اگر تجھے موقع ملے اس قافلے کو پانی پلانا, کھانا کھلانا, ان کی خدمت کرنا, اگر تو نے ان کی خدمت کی تو گویا کہ میری خدمت کر لی. فضہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہوں گے؟ فاطمہ نے کہا یہ میں نہیں بتاتی, لیکن سن 60 کے بعد وہ قافلہ دمشق کے قریب آئے گا. فضہ کہتی ہے جب فاطمہ کا وصال ہو گیا تو میں ان کے بغیر جی نہیں سکتی تھی, تو میں نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا, میں مدینہ شریف چھوڑ چکی, 40 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا, دمشق میں رہتی ہوں. سن 60 کے بعد روزانہ عشاء کی نماز کے بعد گرم گرم کھانا, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی قافلے کے لیے لے کر آتی ہوں, رات سے لے کر صبح تک انتظار کرتی ہوں, قافلہ نہیں آتا ہے گھر چلی جاتی ہوں, پھر دوسری رات آتی ہوں, پھر جاتی ہوں. آج اللہ کا شکر ہے قافلہ آ گیا, میں اپنی آقا زادی کی وصیت پر آج عمل کر رہی ہوں. جیسے ہی سیدہ زینب نے سنا, فضہ کو سینے لگا کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی, بہت روئی. تو فضہ نے جب کہا کہ بی بی کھا لو, کون ہو تم لوگ, کھا لو, کوئی جواب نہیں دیا. تو پھر فضہ نے کہا اے بی بی ایک دعا کر دو, اے بی بی ایک دعا کر دو. بات یہ ہے نا کہ جب میں فاطمہ کی خدمت کرتی تھی, آپ مظلوم و مظلوم کی دعا قبول, مسافر مسافر کی دعا قبول, قیدی و قیدی کی دعا قبول, ایک دعا کر دو میرا بیڑا پار ہو جائے. کہ جب میں فاطمہ کی خدمت کرتی تھی تو فاطمہ کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی تھی, اور جس دن فاطمہ کا وصال ہوا اس کے گھر میں ایک 7 سال کی بچی تھی, اس کا نام زینب تھا. زینب میری آقا زادی کی بیٹی تھی, 40 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا, فاطمہ کا وصال ہوا, میں نے فاطمہ کا چہرہ نہیں دیکھا. اب زینب سنا ہے مدینے میں رہتی ہے, میں بوڑھی ہو چکی ہوں, میں مدینہ جا نہیں سکتی. بی بی ایک دعا کر دے, تو مظلوم ہے, تیری دعا ضرور قبول ہوگی کہ میں ایک مرتبہ زینب کو زندگی میں مرنے سے پہلے ضرور دیکھ لوں. جب میں زینب کو دیکھ لوں گی تو فاطمہ کو دیکھنے کے لیے میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. اگر زینب دکھ گئی سمجھ لو میں نے فاطمہ کو دیکھ لیا. اے بی بی دعا کر دو کہ میں زینب کی زیارت کر سکوں. اور جیسے زینب بڑی چہیتی تھی فاطمہ کی بیٹیوں میں, ویسے بیٹوں میں حسین بڑا چہیتا بیٹا تھا فاطمہ کا. سنا ہے حسین موجود ہے, مدینے میں رہتے ہیں, میں حسین کو بھی ایک مرتبہ دیکھ لوں. بی بی تو دعا کر دے. سیدہ زینب سینے لگا کر فضہ کو رونے لگی. جب خوب رو چکی تو کہا فضہ جس زینب کو دیکھنے کی تیری تمنا تھی وہ تیری تمنا اللہ نے پوری کر دی. یہ دیکھ جو آج تیرے سامنے کھڑی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ زینب ہے. زینب یہ سر کٹا ہوا جو آگے ہے یہ حسین کا کٹا ہوا سر ہے. فضہ کی چیخ نکل گئی, ہائے یہ کیا ہوا. فضہ زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی. ہائے یہ کیا ہوا. یہی وہ منظر تھا جب اپنے شوہر کے ساتھ زینب آئی ہے ملک شام کسی ضرورت سے, یہی منظر یاد آیا. ایک بار میں دمشق کو آئی تھی تو کیسے آئی تھی, اور آج اٹھنی پر بیٹھ کر بڑے احترام سے شوہر کے ساتھ شام آئی. بس یہ منظر یاد آیا. اس دکھ کو زینب سنبھال نہ سکی,
اسی دکھ میں زمین پر گری اور آپ کا وصال ہو گیا۔ جہاں آپ گری آپ کا وصال ہوا، آپ کے شوہر نے آپ کو وہیں پہ دفن کر دیا۔ دمشق کے مضافات میں ایک بستی ہے جس کو زینبیہ کہتے ہیں، وہاں آپ کا مزار ہے۔ آج بھی ہزاروں لوگ ہر وقت آپ کے مزار پہ حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے بھی حاضری دی، کئی بار حاضری دی ہے، اور آپ کے قدموں میں بہت بیٹھا ہوں۔ الحمدللہ یہ انہی کا صدقہ کہ میں نے ان کی زندگی کے کچھ گوشے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ کاش میری دادی سیدہ زینب اس کو قبول کر لے، میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے۔ اور میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں یہ داستان زینب ہے، یہ میں نے بہت مختصر پیش کیا، جو رہ گیا وہ بہت ہے۔ اگر مجھے میرے پاس وقت ہو تو سیدہ زینب کی زندگی کے لیے بہت وقت چاہیے۔ ایک ایک گوشہ بڑا قیمتی ہے۔ زینب دربار یزید میں کیا کہا، یہ ایسا عنوان ہے جو زمانے کو ہلا دے۔ زینب نے پردے کا نظام کیسے کر دیا۔ زینب وہ پہلی خاتون، عرض کر دوں مبلغات کے لیے، آپ سب کے لیے، زینب وہ پہلی خاتون ہے جس نے عورتوں میں سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کا درس شروع کیا ہے۔ زینب اس عورت کو آپ نے واقعہ کربلا کے بعد جو ہے وہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر عورتوں کے اندر تفسیر قرآن شروع کیا۔ اسی لیے مورخین نے لکھا نیزے پہ قرآن پڑھنے والے کا نام حسین ہے، اور اس پڑھے ہوئے قرآن کی تفسیر کرنے والی عورت کا نام زینب ہے۔ زینب عورت یہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ اے سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والی میری بہنوں، صرف پارکوں میں گھومنا، بے پردہ آوارگی کرنا یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ وہ اور عورتیں جو بے پردگی کرتی ہے، وہ اور عورتیں جو آوارگی کرتی ہے، تم آوارگی نہ کرنا، اس لیے کہ تم جو ہے وہ سیدہ زینب کی کنیز ہو، تم سیدہ زینب کی کنیز ہو۔ تمہارے لیے زینب کی زندگی ہے، تمہارے لیے زینب کا کردار ہے، تمہارے لیے زینب کی صبح و شام ہے۔ مصیبت میں صبر کرو، قرآن سے رشتے کو مضبوط کرو، سنتوں پر عمل کرو، کیسے ہی حالات آئیں سنتوں پہ عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ سیدہ زینب کے کردار پر قوم کی تمام بچوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔